بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے اندر بہت سے احباب کچھ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ جہاں روزے کے فیوز و برکات ہیں، روزے کی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، جہاں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے روزے کو خراب بھی نہ کریں اور روزے کو مکروہ بھی نہ کریں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ ایک تو سحری کا ٹائم ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا کوئی دوائی وغیرہ لینی ہے یا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی سحری کے ٹائم استعمال کرتا ہے، وہ اس ارادے سے بیٹھا ہوتا ہے کہ جب تک مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک میں کھانا پینا جاری رکھوں گا، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے اور سحری کا ٹائم جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو احباب اس نیت سے روزے رکھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں آئے گی ہم کھاتے رہیں گے، وہ خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، اپنے روزے کو جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں۔ ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے پورے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش ہے، جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، آپ کے علاقے میں جب مسجد سے آواز آتی ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، تو بس وہی ٹائم ہوتا ہے سحری کے ختم ہونے کا۔ اس کے بعد اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اذان کی آواز سے پہلے مؤذن صاحب سحری کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو کھانا پینا اسی ٹائم پر ہی بند کر لینا چاہیے۔ اسی طرح افطاری کا معاملہ ہے، تو بعض احباب اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو ہم روزہ کھولیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ افطاری کا ٹائم پہلے ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب مسجد سے سیرن کی آواز آتی ہے افطاری کے ٹائم تو اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میری امت روزے کو وقت پہ افطار کرتی رہے گی ہمیشہ ہدایت پر رہے گی۔ تو جو آدمی وقت پر افطاری کرے گا تو وہ اللہ کے محبوب کی اس دعا کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سحری کے بعد اور افطاری سے پہلے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو افطاری سے پہلے دعا بھی کر لینی چاہیے، جو بھی دعا مانگنی ہے، جو انسان کی جائز خواہشات ہیں وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ افطاری کی برکت سے سب قبول فرما دے گا۔ تو سحری کی دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ سحری کی دعا ہے۔ اور افطاری کی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی آپ کو توجہ دلانا چاہیں گے، بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں اور روزہ بعد میں کھولتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ احباب کیا کریں، کھجور کے ذریعے روزہ کھولیں، پانی کے ذریعے، یہ جو بھی چیزیں استعمال کرنے کی ہوتی ہیں وہ چیز پہلے منہ میں ڈالیں، اس کو کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا کا جو مطلب ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، تیری رضا کے لیے رکھا تھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق پر میں نے روزے کو کھول دیا، تو ابھی تو رزق استعمال کیا ہی نہیں ہے، تو لہذا کھجور کا دانہ کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں یا کوئی فروٹ لے لیں، پھر یہ دعا پڑھ لیں، تاکہ اس دعا کے اندر جو کلمات ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مصداق بھی بن جائے۔ تو یہ روزے کی سحری کے ٹائم کی دعا بھی یاد کر لیں، افطاری کے ٹائم کی دعا بھی یاد کر لیں۔ اگر جس کو یاد نہ ہو، ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے، روزانہ اپنے موبائل کے ذریعے اس کو کھولیں، آپ کو سحری کی دعا بھی مل جائے گی، افطاری کی دعا بھی مل جائے گی، اور ہمیں بھی اس دعا کے اندر شامل فرما لیں۔